بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 42ویں صورت ہے اور یہ 25ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری صورت ہے۔ حامیم صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ہے اور اس کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الشعراء کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 38 کے الفاظ وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں سے لیا گیا ہے۔ مرکزی موضوع سورہ شعراء کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات نیز باہمی اتحاد و اتفاق کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین سورہ شعراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تعلیم اس سے پہلے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو دی اور اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ اور فرقے بنا لیے تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اسی دین برحق کی دعوت دیں اور اسی پر قائم رہیں۔ مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین اور یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہترین اجتماعی زندگی بسر کریں۔ سورت کے آخر میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں اور اپنی عاقبت سنوار لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، نہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے۔
یا پھر فرشتے بھیج کر کوئی پیغام پہنچاتا ہے۔